أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وإطرته الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ وان اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. قرآن کریم کا 33واں سورہ سورہ احزاب. آج کی ہماری اس مجلس کا عنوان اسی سورہ کی ایک آیت ہے، لیکن اس آیت کے ترجمے اور اس آیت کی مختصر تفسیر سے پہلے یہ ضروری محسوس ہوتا ہے کہ اس سورہ کا تعارف کرا دیا جائے، اس لیے کہ جتنا زیادہ اس سورہ کی معرفت حاصل ہوگی اتنا ہی انسان کے لیے اس پیغام کو سمجھنا آسان ہوگا جو قرآن کریم کی اس آیت میں ہے، جو بظاہر پیغمبر سے خطاب ہو رہا ہے لیکن در حقیقت پیغام ساری امت کو دیا جا رہا ہے. سورہ احزاب 33واں سورہ، اور اس سورہ کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کا وہ سورہ ہے جس میں مسلمانوں کے چند انتہائی اہم عقائد کا بیان کیا گیا. عقائد کے اعتبار سے اس سورہ میں چند انتہائی اہم عقیدے آئے، اور پھر اعمال کے اعتبار سے اس سورہ میں ان چیزوں پہ زیادہ زور ہے جن کو عام طور پہ ہم لوگ یہ سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ وہ دنیاوی مسئلے ہیں، اس کا دین سے کیا تعلق. عمومی طور پر دین کا مطلب یہ لیا جاتا ہے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، تلاوت قرآن کرنا، مختلف دعاؤں کو انجام دینا، حج، عمرہ، زیارت، زکوٰۃ، خمس، صدقہ، خیرات. یقیناً یہ سب چیزیں دین میں شامل ہیں، لیکن بعض ایسی چیزیں جو اسلام اور دین کے اعتبار سے اتنی ہی اہم ہیں جتنی یہ عبادتیں جس کا آپ نے نام سنا، لیکن ہمارے معاشرے نے انہیں دین سے باہر سمجھ لیا اور اس کے بارے میں یہ خیال کر لیا گیا کہ وہ تو ہر علاقے والے، ہر شہر والے، ہر محلے والے اپنے حساب سے کریں گے. سورہ احزاب ایک طرف کچھ اہم ترین عقیدے ہمارے سامنے پیش کیے، وہ گویا ایک تیاری تھی یہ بتانے کی کہ یہ سورہ کتنا اہم ہے، اور پھر وہ اہم سورہ کی اہمیت واضح کرنے کے بعد پھر وہ پیغام چھیڑ دیا گیا. تو پتہ چلا کہ وہ پیغام اتنا ہی اہم جس کی خاطر پروردگار عالم اس سورہ کا طریقہ کار ہی بدل دیا. دیکھیے اب یہ دیکھیے کہ اس سورہ کی
ہمارے عقیدے کے اعتبار سے کتنی اہمیت ہے۔ یہ وہی سورہ جس میں احترام رسالت اور اختیارات رسول بیان کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ دو الگ چیزیں، کسی کا احترام کرنا اور کسی کے اختیار بیان کرنا کہ اسے اختیار کتنا۔ احترام کا تعلق عمومی طور پہ اسی تصور سے ہوتا ہے کہ فلاں شخصیت سامنے آ جائے گی جھک کے سلام کریں گے، لیکن باقی مرضی اپنی چلائیں گے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ایک طویل عرصے تک علماء کا احترام تو رہا تھا، لیکن یہ کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ کسی عالم کا اختیار بھی کوئی ہو سکتا۔ اب اس وقت بہرحال صورتحال بدل گئی، اور وہ کیا بدلی ہے کہ پہلے ساری قوم ایک بات پہ متفق تھی، عالم کا احترام کرو، چنانچہ گناہگار بھی، شرابی بھی، جواری بھی، عالم کوئی نظر آتا تھا ایک مرتبہ اس کا احترام کر لیتے تھے۔ سگریٹ پی رہے ہیں تو چھپا لی مثلا، بیٹھے ہیں تو ایک لمحے کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن اس کے بعد بس اب ایسا نہیں، اب دو گروہ بن گئے۔ ایک وہ ہے کہ اب جس نے احترام بھی چھوڑ دیا، اور دوسرا وہ ہے کہ جس نے احترام کے آگے والے منزل کو بھی لے لیا کہ اگر کبھی نابالغ بچے سے ان کو چیز ملی، دوڑ کے گئے کسی عالم کے پاس، آپ اپنا اختیار استعمال کریں۔ کسی یتیم کے گھر جانا پڑا، ہیں ایسے لوگ جن کو یہ مسئلے نہیں معلوم، ان کی تو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ یہ آخر کیا بیان کیا ہو رہا، یہ کوئی چیز ہے بیان کرنے کی، لیکن جن کو مسئلے معلوم ان کو معلوم کہ کبھی کسی یتیم کے گھر جانا پڑا تو اب ایسے ہی نہیں جائیں گے کہ ہمارا بھتیجا ہے یا ہمارا بھانجا، نہیں، پہلے وہ کسی ایسے عالم کے پاس جاتے ہیں جو صاحب اختیار ہو، یعنی مجتہد کا وکیل، اور اس سے اجازت لیتے ہیں کہ ہمیں اس گھر میں جانے کی اجازت دی۔ آج سے 15-20 سال پہلے یہ تصور کہاں تھا؟ بس عالم کا احترام کا مقصد منہ دیکھے، آمنا سامنا ہو گیا، سلام کر لیا، کھڑے ہو گئے، جھک گئے، ہاتھ ملا لیا، بہت ہوا تو بوسہ دے دی، باقی نہیں۔ اب یہ ہوا کہ اگرچہ وہ احترام کم بھی ہو گیا، زیادہ تر لوگوں نے وہ بھی چھوڑ دیا، مگر کچھ لوگوں نے صحیح احترام کو پکڑ لیا کہ اختیار بھی ہیں مجتہد کے پاس۔ یا مثلا قرآن، ہمارے یہاں قرآن کا احترام بہت ہے، لیکن وہ احترام کا مطلب یہی کہ اسے جزدان میں لپیٹ کے بڑی مضبوطی کے ساتھ اوپر کسی مچان پہ رکھ لیا، مچان پہ رکھ دینا، بس اس کے آگے قرآن کا کوئی دخل نہیں۔ ہاں کبھی کبھی قرآن اس کام آتا کہ کوئی حرام اور گناہ کرنے کا ارادہ، اور کوئی بہانہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بہانہ بنا کے گناہ کرے، تب قرآن کام آ جاتا کہ جی ہم تو وہ گناہ کریں گے، اگر حرام ہے تو بتائیے قرآن میں کہاں لکھا۔ جہاں پہ کوئی گناہ کرنا ہے وہاں پہ بھی قرآن کام آتا ہے گناہگار کی مدد کے لیے۔ ہاں واجبات میں کبھی نہیں پوچھا جاتا، جو قرآن میں لکھا ہے اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہے، یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ جو نہیں کرنا یا جو حرام انجام دینا بیچ میں قرآن کو لے آتے، یہ قرآن کا احترام۔ چوما، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، جزدان میں لپیٹ کے بہت اوپر رکھا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہاں کبھی داڑھی منڈوانے کا خیال آئے تو قرآن بیچ میں لے آتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے داڑھی کا حکم۔ اگر خمس ہضم کرنے کا خیال آئے تو قرآن کو لے آتے ہیں کہ جی قرآن میں تو مال غنیمت کا خمس ہے، باقی چیزوں کا خمس تو نہیں۔ یہ دو کام قرآن کے ہمارے معاشرے میں ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اب سورہ احزاب میں اس باریک نقطے کا خیال رکھا گیا، عقائد سکھائے جا رہے ہیں، پیغمبر کا احترام بھی سکھایا جا رہا، پیغمبر کے اختیار بھی بیان کیے جا رہے۔ چنانچہ یہ آیت بھی سورہ احزاب کی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، احترام رسالت، کہ اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں، تم پر بھی درود و سلام کی ذمہ داری، یہ احترام کی منزل۔ اور یہ آیت بھی سورہ احزاب میں النبی اولی بالمؤمنین النبی اولی من المؤمنین بانفسہم، ایک نبی ہر مومن پر اس سے زیادہ اختیار رکھتا، اختیار کی بھی بات ہو رہی۔ خالی یہ نہیں کہ پیغمبر کا احترام، درود اور سلام بھیج لیا، طریقہ ابو جہل کا چل رہا، درود و سلام رسول کے لیے، اور زندگی اور مکان اور کاروبار کا طریقہ کار ابو لہب کا نہیں، دونوں چیزیں آ گئیں۔ احترام کے لیے ان اللہ و ملائکتہ والی آیت، اور اختیار کے لیے النبی اولی من المؤمنین بانفسہم،
دیکھیں یہ رسالت کے دونوں پہلو آ گئے. کون؟ سورہ احزاب اس کو بیان کر رہا. اسی سورہ احزاب میں وہ مشہور آیت ہے جو آیت تطہیر کہلاتی ہے، امامت کی عقیدے کی طرف اشارہ. یہی سورہ احزاب، یہی سورہ احزاب ہے جو منافقین کا مزاج بتاتی ہے. جنگ خندق کے موقع پر لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ نے ہمیں دھوکہ دیا. دیکھیں کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ جملہ کہنا، اللہ نے ہمیں دھوکہ دیا. ما وعدنا اللہ الا غرورا، اللہ نے ہم سے وعدہ نہیں کیا مگر دھوکے کے لیے. کیا وعدہ؟ کہ اگر تم میرے راستے میں جہاد کرو گے تو میں مدد کروں گا. اور کہا کہ کون سی مدد آئی؟ یہ تو 5000 کا لشکر مدینے پہ آ گیا، اللہ نے کیوں اس کو تباہ و برباد نہیں کیا؟ منافقین کا مزاج. اور اس سورے کی آخری آیت اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے امانت کو زمین اور آسمان کے سپرد کیا. وہ گھبرا گئے. امانت مانے ایک عہدہ، ایک ذمہ داری. انہوں نے کہا کہ ہم اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. انسان نے اٹھا لیا. وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان ظالم بھی ہے، انسان جاہل بھی ہے. لیکن بہرحال آخر سورے نے یہ یاد دلایا کہ اللہ نے ایک امانت ہمارے حوالے کی اور ہم نے اسے قبول کر لیا. وہ یہی امانت اسلام یہ شریعت جو گئی. اب یہ سورہ دیکھیں اتنی اہم باتیں اسی سورے میں. آیہ تطہیر اسی سورے میں، آیہ درود و سلام اسی سورے میں، آیہ اولویت کہ نبی کا حق ہم سے زیادہ. دیکھیں یہ کوئی معمولی جملہ نہیں، نبی کا حق ہم سے زیادہ. کیا مطلب اس جملے کا؟ ہمارا دل چاہ رہا ہے یہ کھائیں، نبی کا دل چاہ رہا ہے ہم یہ نہ کھائیں. جس کا حق زیادہ چلے گا ہم پر اسی کی بات مانی جائے گی. عام زندگی میں ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو فلاں چیز پسند نہیں، آپ نہ کیجئے، مگر ہم تو آزاد ہیں نا، آپ ہمارے معاملے میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہیں؟ اگر کوئی اور آدمی آئے، ارے یہ آپ کیا کھا رہے ہیں؟ مجھے تو یہ چیز پسند نہیں. بھئی نہیں پسند ہے آپ نہ کھائیے گا، ہمیں تو پسند. ایک کپڑے ہم کو پہننا ہے، ایک آدمی آ گئے، ارے یہ آپ کون سے رنگ کے کپڑے پہن رہے ہیں؟ مجھے تو کبھی پسند نہیں آئے کہ ایسے رنگ کے کپڑے پہن. ٹھیک ہے آپ کو پسند نہ آئے آپ نہ پہن، ہم تو اپنے جسم پہ کپڑے ڈال رہے ہیں، ہمیں یہی پسند آ رہا. کہا قطعاً نہیں. عام آدمیوں سے یہ کہہ سکتے النبی اولی من المؤمنین بانفسہم، نبی کا تم پر تم سے زیادہ حق ہے. چنانچہ اگر تم کہتے ہو مجھے یہ کھانا اور نبی کہتے ہیں یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، اب ہماری بات نہیں چلے گی. جسم ہمارا ہے، پیٹ ہمارا ہے، معدہ ہمارا ہے، لیکن نبی کا حق زیادہ ہے، ان کی بات چلے. عورت کون سی عورت ہے جس کا دل نہیں چاہتا زرق برق کپڑے پہن کے بے حجاب گھر سے نکلے؟ اور خصوصاً ان تاریخوں میں رجب و شعبان کی یہ تاریخیں، شادی بیاہ کی تاریخیں، ہر عورت کا دل چاہتا بال سیٹ کرا کے باقاعدہ میک اپ کر کے جائے. عورت کا دل یہ چاہ رہا، نبی کا دل اس کے خلاف چاہ رہا. اب عام زندگی میں تو عورت دوسرے سے کہہ سکتی، ایک بے پردہ عورت، پردے دار عورت نے آ کے ذرا اخلاق کے ساتھ کہہ دیا کہ بھئی یہ لباس مناسب نہیں، تو کہا ٹھیک ہمیں تو یہ پسند، آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ نہ پہنیے. نبی کے آگے یہ بات نہیں چل سکتی. کیوں؟ سورہ احزاب کی آیت آگے لفظ یہی آیا کہ تمہاری جان پر تمہیں اتنا حق نہیں ہے جتنا حق نبی کو حاصل. اب یہ ساری باتیں ہو گئی تو گویا یہ کہ یہ سارے عقیدے پہلے بتا کے اس سورے کی ایک اہمیت بیان کی کہ اسے کوئی معمولی سورہ نہ سمجھے. نبی کا مسئلہ ہو، امام کا مسئلہ ہو، شرعی ذمہ داریوں کا مسئلہ ہو، منافقین سے جنگ کا مسئلہ ہو، یہ سورہ. اب اتنے اہم احکام آنے کے بعد دیکھیے اس سورے کا دوسرا حصہ کیا؟ دوسرا حصہ اب اس کے بعد بات شروع ہو رہی ہے ہمارے عمل کی. ابھی تک بات تھی اصول دین کی، عقیدے کی، اب بات ہے فروع دین کی، عمل کی. لیکن نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، حتی خمس نہیں، زیارتیں نہیں، دعائیں نہیں، دعائے کمیل نہیں، تلاوت قرآن نہیں. اب امامت اور رسالت ان عقیدوں کو بیان کرنے کے بعد، اور ان عقیدوں کی بھی وہ آیتیں جو ہمارے یہاں ہر بچہ جانتا. ان اللہ کی آیت کون نہیں جانتا؟ انما یرید اللہ کی آیت کون نہیں جانتا؟ اس کے بعد ہمارے کون سے عمل کو اس سورے کا موضوع بنایا گیا؟ ہماری فیملی لائف، ہمارا خاندان کا نظام، ہماری سوشل لائف، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا نظام. اس سورے نے امامت و قیامت و رسالت و امانت کے مسئلے کی وضاحت کے بعد
انسانی زندگی کے جس حصے کو موضوع بحث بنائے وہ ہے کہ جسے ہم نے اسلام سے خارج سمجھ لیا. نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, لیکن شادیاں کیسے ہوں گی؟ ہماری مرضی چلے گی. ہمارے گھر کی عورتیں لباس کیسے پہنیں گی؟ ہماری مرضی چلے گی. ہمارا خاندانوں میں اٹھنا بیٹھنا کیسے ہوگا؟ ہماری مرضی چلے گی. ہم نے یہ سمجھا کہ اس چیز کا اسلام سے تعلق ہی نہیں, یہ چیز ہے ہر جگہ کی. چنانچہ اردو اسپیکنگ کا الگ انداز, گجراتی اسپیکنگ کا الگ انداز, فارسی اسپیکنگ کا الگ انداز. ہم نے سوچا کہ یہ چیزیں اسی طرح. دیکھیں نماز ایسا نہیں. نماز اس دنیا میں آپ کو جاپان کے جاپانی سے لے کے امریکہ کے امریکہ تک اگر نماز پڑھے گا ایک ہی نماز ہوگی اور ایک ہی زبان میں ہوگی. ہم نے سوچا کہ یہ عبادتوں میں چل جاتا, یہ معاملات میں یہ چیز نہیں چلتی. سورہ احزاب کا خاص یہی موضوع ہے, اور خصوصیت کے ساتھ فیملی لائف اور سوشل لائف, ایک دوسرے سے تعلقات کیسے رکھنا اور خاندان کو کس طرح سے چلانا. اور اتنا اہم یہ مسئلہ کہ بعض علماء کا یہ تجربہ شدہ مسئلہ, تجربہ شدہ. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لکھ دیں کہ فلاں دعا کتاب میں آئی, اور ایک کوئی عالم ساتھ میں یہ کہے کہ اس پہ عمل بھی کیا گیا تو ہم نے آنکھوں سے اس کا فائدہ دیکھا. سورہ احزاب کی یہ خصوصیت یہ بتائی جاتی کہ جس لڑکی کی شادی نہ ہو رہی, یہ ایک بالکل الگ حصہ, عقائد ایک طرف, اعمال ایک طرف, دعائیں ایک طرف. دعاؤں سے بھی مراد وہ دعائیں جو حاجتیں پوری کرنے کی. بہرحال ایک بڑا مسئلہ ہے آج کل, بہت سی جگہوں پہ بیٹیوں کی شادی ایک مسئلہ. تو اب بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی, لوگ آ کر علماء سے پوچھتے ہیں کوئی دعا, کوئی تعویذ, کوئی عمل. من جملہ ان اعمال کے کہ جو عام طور پہ بتائے جاتے ہیں, ایک یہ خاص عمل ہے, اور جن سے سنا ان کا کہنا ہے کہ تجربہ شدہ عمل کہ جس کی شادی نہیں ہو رہی اور وہ شادی کے قابل ہے, تو اس سورے کو وہ لڑکی اپنے ہاتھ سے لکھے, مٹی کے کسی کورے یعنی نئے برتن میں اس کاغذ کو رکھے, اور اسے واقعاً مچان پر یعنی اوپر کے کسی شیلف پہ لے جا کے رکھ دے, اور پھر دیکھے کہ کیا ہو رہا. اب یہ ایسا عمل ہے جو کئی لوگوں نے کیا تو واقعاً اس کا فائدہ ان کو ملا. خالی کتابی بات نہیں, آنکھوں دیکھی بات بھی. سورہ احزاب انتخاب کون سے سورے کا ہوا؟ شادی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے دو ہی سوروں کے نام آتے, یا سورہ مریم کو لکھ کے تکیے میں رکھا جائے جس پہ یہ لڑکی سر رکھتی, یا سورہ احزاب کو لکھ کے مٹی کے برتن میں رکھ کے شیلف کے اوپر سجایا جائے. یہ دو سورے. سورہ مریم وہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت مریم اور ان کے یہاں بیٹے کی ولادت کچھ بات بن رہی, چنانچہ حضرت مریم کے کئی واقعات اسلام میں سنتیں بن گئے. حضرت مریم نے بچے کی ولادت کے بعد پہلی غذا کھجور کھائی, قرآن کی آیت, چنانچہ یہ مستحبات میں شامل ہو گیا. لیکن سورہ احزاب جس کو اگر آپ یوں دیکھیں تو اس کا کوئی شادی سے تعلق نظر ہی نہیں آ رہا. اس میں تو آیہ تطہیر, آیہ تطہیر کا براہ راست شادی سے کیا تعلق؟ اس میں تو آیہ درود و سلام. لیکن وہی بات کہ سورہ احزاب کا دوسرا حصہ اتنا زیادہ ہماری فیملی لائف سے متعلق کہ اس سورے کی خاصیتوں میں خاصیت یہ بن گئی کہ جو کہ یہ فیملی لائف کے لیے آیا تو جسے اپنی فیملی بنانا اس کے لیے یہ سورہ بطور دوا. معصوم کی ایک حدیث پھلوں کے بارے میں, پھلوں کے بارے میں ایک حدیث ہے, اگرچہ وہ حدیثیں جو طب معصومین نامی کتاب میں آتی. طب معصومین کسی خاص کتاب کا نام نہیں, یہ ایک پورا ایک الگ موضوع ہے, سبجیکٹ. اس میں سے ایک حدیث یہ آتی کہ اللہ نے جو پھل انسانی جسم کے جس عضو کی شکل پہ پیدا کیا اس کے لیے وہ فائدہ پہنچائے گا. آنکھیں اگر بادام نما ہے تو مثلاً بادام آنکھوں کے لیے, اور اخروٹ اگر مغز نما ہے تو وہ دماغ کے لیے, اور امرود اگر دل نما ہے تو وہ دل کے لیے. بہت یعنی اس میں 3-4 مثالیں بھی معصوم نے دی. خیر, وہ حدیث اگرچہ اتنی معتبر نہیں لیکن یہ ایک پہلو بیان کر رہی کہ پروردگار کا یہ طریقہ کار بھی اسی اعتبار سے, کیونکہ سورہ احزاب خاندان کے نظام کے لیے ایک گائیڈ لائن, ایک طریقہ کار, اس لیے اس کا پڑھنا اس کے لیے مجرب جسے اپنا خاندان شروع کرنا. اب دیکھیں
اسی سورہ احزاب فیملی لائف کی بات آ گئی، اسی سورہ احزاب میں یہ حکم بھی آیا پیغمبر کی بیویوں کو اپنی ماں سمجھو، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ، یہ اسی سورہ کی آیت جو کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کی بیویاں ام المومنین، تو سوال یہ ہے کہ قرآن میں کہاں آیا کہ یہ ام المومنین؟ یہ سورہ احزاب، یہ آیت وہ کہ جس نے اب عقیدے کو اور سوشل لائف کو ملایا، ایک طرف عقیدہ رسول کی بیویاں، دوسری جانب اب ہماری سوشل لائف کیا کہ وہ تمہاری ماں بن گئی، لیکن جیسے ہی ان کو ماں قرار دیا، ہاتھ کے ہاتھ دو مسئلے ان کے حوالے سے آ گئے کہ اے رسول کی بیویوں، ابھی ماں بنایا اس کے بعد کی آیت، اے رسول کی بیویوں اگر کبھی کوئی تم سے آ کر بات کرے، کوئی ضرورت پڑ جائے بات کر، ابھی ماں بنا دیا، اور وہ بھی قرآن نے جسے ماں بنایا، ہم آپ جس بے تکلفی سے رشتے بانٹتے پھرتے، یہ بہن ہے، وہ بھائی ہے، وہ انٹی ہے، وہ انکل ہے، وہ چچا ہے، وہ خالہ ہے، نہیں، قرآن بنا رہا۔ ماں بنانے کے بعد وہ آیت آگے جو میرے کسی اور درس میں یہاں بیان ہو چکی کہ دیکھو نبی کی بیویوں تو ماں بھی بن گئی، لیکن ماں بننے کے بعد بھی حجاب، پردہ کہا خبردار فلا تخضعن، خبردار کسی سے نرمی سے اور خوش اخلاقی سے بات نہ کرنا، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، لیکن بات کرنے والے میں سے جس کے دل میں گندگی بھری وہ تو اور زیادہ گندے خیالات کی جانب جائے گا، فَيَطْمَعَ، لالچ پیدا ہوگی، الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے قلب اور دل میں مرض۔ یہ دیکھیے سوشل لائف شروع ہوگی، اللہ کو مانا، آیہ تطہیر میں اہل بیت کو مانا، نبی کو مانا، نبی پہ درود و سلام بھیجا، اسلام یہاں ختم نہیں ہوا، اب یہاں سے تو شروع ہو رہا ہے اسلام، کہ جب یہ سب مان لیا تو کیا ہونا چاہیے تمہاری زندگی؟ کہا یہ ہونا چاہیے کہ حجاب جو ہے بنیادی اعتبار سے معاشرے اور خاندان کو محفوظ رکھنے کا طریقہ، گڑبڑ نہ ہو، خرابیاں نہ ہو، گناہ نہ ہو، نگاہیں ایک دوسرے پہ غلط انداز سے نہ اٹھے۔ حجاب جو ہے یہ بہت ساری چیزوں کے لیے ایک قسم کے احتیاطی تدبیر، ایک سیفٹی والو ہے، معاشرے کے بہت سے گناہ روکنے۔ کون سے گناہ؟ جس کا نماز سے تعلق نہیں، روزے سے تعلق نہیں، حج سے تعلق نہیں ہے، سوشل لائف سے تعلق، پڑوسی اور پڑوسی ان کے بیچ میں کہیں کوئی گناہ نہ آ جائے، اگر پورے پابندی حجاب وہ کبھی نہیں ہوگا۔ خاندان، ان میں جو نامحرم ہے ان کے درمیان اگر حجاب رہے خاندان نہیں بگڑے۔ اب یہ سورہ احزاب ایک اہم سورہ، پورا موقع ملا تفسیر کا تو پورا ایک رمضان اس کے لیے ہو سکتا، لیکن میں بہت ہی خلاصہ بیان کر کے ایک پیغام پہ آ رہا ہوں۔ اب دیکھیے حجاب کا حکم اسی سورے میں آیا، اور وہ بھی کس انداز سے؟ ایک تو یہ ہے کہ عام عورت سے کہا جائے حجاب کرو، وہ سورہ نور میں آ گیا۔ ایک کہا گیا مسئلے کو اور سنگین یا مسئلے کو اہم بنانے کے لیے کہ نہیں، اپنی ماں سے حجاب کرو۔ دیکھیں لوگ چونکیں گے کہ نہیں چونکیں گے؟ ایک تو کہا جائے کہ بھائی عام عورتوں سے حجاب کرو، لوگوں کو ایسا لگے گا جیسے کوئی مکھی بھن بنا کے چلی گئی، مولوی تو بکتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن اگر کہا گیا ماں سے حجاب کرو، سارے شوق لگے گا کہ کیا بات کہی جا رہی، کون کہہ رہا، کس میں یہ ہمت ہوئی کہنے کی؟ کہا یہ اللہ میں ہمت ہوئی سورہ احزاب کے اندر۔ اور وہ سورہ جو آیہ تطہیر کی محبت میں آپ پڑھنے پہ مجبور ہیں، وہ سورہ جو آیہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون کی محبت میں آپ پڑھنے پہ مجبور ہیں، اس سورے میں آ کے کہہ دیا گیا ماں سے حجاب کرو۔ اور ماں سے بھی کہا گیا کہ تم بھی بیٹے سے بات کرو اور لہجے کو سخت کر کے بات کرو، تاکہ جس کے دل میں خرابی پتہ چلے۔ رسول کی بیوی سے بات کرتے ہوئے بھی کسی کے دل میں برا خیال آ سکتا ہے، رسول کی بیوی سے بات کرتے ہوئے بھی، تو یہ کیسے کوئی سوچ سکتا کہ آپ معاشرے میں ہماری نیت ٹھیک ہے اس لیے پردہ تو دل کا ہوتا ہے، یہ چہرے کے پردے کی کیا ضرورت؟ قرآن نے کہا رسول کی بیویوں کو پیش کیا۔ دیکھیے بظاہر یہ توہین کتنی محسوس ہو رہی کہ یہ قرآن کسی اور کے ذریعے بھی مثال دے سکتا تھا کہ دیکھو بھائی اپنے معاشرے میں نامحرم عورت سے بات نہ کرو، کہیں دل میں خرابی نہ آ جائے۔ نہیں، رسول کی بیوی اور بات آ رہی ہے کہ جس کے دل میں تم سے بات کرتے ہوئے گندگی، ماں کا رشتہ لا کر۔ لیکن یہی تو سورہ احزاب کی خصوصیت کہ باقاعدہ عام حکم نہیں دے رہا ہے، شوق پہنچا کے حکم دے رہا ہے تاکہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ اسلام کیا ہے۔ اسی سورے کے اندر ابھی دیکھیے، ابھی تک کیا بات کی قرآن نے کہ رسول کی بیویوں سے بات کرنے والا جو ان کا بیٹا، اس کے دل میں بھی گندگی آ سکتی۔ آگے بڑھا قرآن،
کہا رسول کی بیویوں. اب یہ بات رسول کی بیویوں سے تھی, ان کو سمجھایا گیا کہ تم اپنی نیت اچھی رکھے ہوئے, تمہیں کیا پتا بات کرنے والے کی نیت کیا, تم سخت ہو جاؤ. اب قرآن ہماری طرف مڑا, ہماری طرف, اور کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا. اب ہماری طرف مڑا قرآن, کہا کہ دیکھو اگر تمہیں اپنی ان ماؤں سے کوئی چیز مانگنا, فَاسْأَلُوهُنَّ وَرَاءَ الْحِجَابِ, تو پردے کے پیچھے سے مانگنا. ذَالِكَ أَزْكَىٰ لَهُنَّ وَلَكُمْ وَأَطْهَرُ لِقُلُوبِهِنَّ. یہ چیز ان کے دلوں کو پاک رکھے گی اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ مناسب. دیکھیں اب قرآن نے ہم سے کہا, ادھر تو رسول کی بیویوں سے کہا کہ بھئی تمہاری نیت تو ٹھیک, تمہیں کیا پتا بات کرنے والے کی کیا نیت. پھر ہم سے کہا کہ اگر تم حجاب رکھ کے رسول کی بیویوں سے بات کرو گے تو ان کا دل بھی ٹھیک رہے گا. دیکھیے اشارے میں قرآن نے کتنی بڑی بات کہہ دی, کتنی بڑی بات. اگر اتنا کہتا کہ پردے کے پیچھے سے بات کرو تاکہ تمہارا دل صحیح رہے, ٹھیک ہے, وہ پھر بھی سمجھ میں آنے والی بات. کہا نہیں, ان کا دل بھی نہ بگڑنے پائے. اشاروں میں کہا ہے, لیکن کتنی غضب کی بات قرآن نے کہہ دی. قیامت ہے قیامت. ازواج رسول تک جن کا رتبہ اتنا بلند ہو گیا, رسول کے احترام کی وجہ سے ان کی اتنی عزت ہو گئی ہمارے دلوں میں, ان تک کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ اگر حجاب نہ رہے تو ان کے دل میں بھی خرابی کا امکان. اور ہمارے بارے میں بھی ان سے کہہ دیا گیا کہ تم اگر انتہائی نیک بھی ہو تب بھی یہ دیکھو کہ سامنے والے پہ کیا اثر ہو رہا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہماری نیت تو بالکل ٹھیک, عورتیں کہتی ہیں ہماری نیت تو بالکل ٹھیک ہے, ہم تو بھائی سمجھ کے ان کے سامنے جاتے ہیں. آپ بھائی سمجھ رہے ہیں, وہ بھی بہن سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا, اور اگر ابھی سمجھ بھی رہا تو کیا اس پر باقی رہے گا یا آگے شیطان بہکا سکتا. یہ سب سورہ احزاب, اور اس عجیب انداز سے بات کی کہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر قرآن کے علاوہ کسی نے یہ انداز اختیار کیا ہوتا تو توہین رسالت کا مجرم بن جاتے. لوگ یہی کہتے ہیں آپ کو جو بھی گندی سندی باتیں کرنا اپنے عورتوں سے بات کر, رسول کی بیویوں کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں, قرآن بیچ میں لا رہا. کبھی ان سے کہا کہ ان کا دل جنہیں تم بیٹا سمجھ رہی ہو تمہارے خلاف ہو سکتا. کبھی ہم سے کہا کہ جنہیں ماں سمجھ رہے ہو ان کے دل کو پاک رکھنا ہے تو حجاب کو مینٹین رکھو, کیوں آزمائش میں ان کو ڈال رہے ہو. اب یہ ساری باتیں صرف میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ سورہ احزاب انتہائی اہم سوروں میں سے ایک, اور خصوصیت اس کی یہ کہ اسلام کا وہ نظام اس نے ڈسکس کیا جو عام طور پر اسلام کا جز نہیں سمجھا جاتا. گانے سے بچو, شراب سے بچو, رشوت سے بچو, سود سے بچو, سور سے بچو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, ان میں سے کوئی چیز سورہ احزاب میں نہیں آ رہی. آ رہی ہے خاندان کے معاملات. اچھا اب یہ تو ابھی اس کا تعارف چل رہا ہے, لیکن اپنی جگہ خود میں چاہتا ہوں یہ تعارف ایک مکمل تقریر ہو جائے. اور چل اسی سورہ کے اندر پھر وہ منزل آ گئی, پھر وہ منزل آ گئی جس کو مختصر کر کے ہمارے اردو میں ایک محاورہ بنایا گیا, اور بہت اچھا محاورہ, شریعت کے کام میں شرم کیا. دیکھیں بہترین محاورہ اگر آدمی اس کی گہرائی پہ جائے, شریعت کے کام میں شرم کیا. یہ شرم وہ چیز جس نے کئی بچوں کو داڑھی رکھنے سے روکا ہوا تھا, اور شاید ابھی بھی ہو. مجھے معلوم 18 سے 20 سال ہو گئے اس ماحول میں خدمت کرتے ہوئے کہ یہ شرم ہے کہ جو ایک زمانے میں بچوں کو داڑھی رکھنے سے روک رہی تھی. یا تو ان مانو کہ اس وقت داڑھی رکھنا ایسا سمجھا جاتا تھا جیسے کوئی ننگا مجمع میں آ گئے, بغیر لباس کے آ جائے آدمی کتنا شرمندہ ہوگا, ایسی حالت. یا وہ بچے جن کی شروع میں داڑھی نکلتی, شروع میں جو داڑھی نکلتی ہے وہ بے ترتیب, کہیں بال ہیں, کہیں بال نہیں ہیں, کہیں کم ہیں, کہیں زیادہ. مگر خوف خدا ہو تو آدمی فکر نہ کر, معاشرے کا خوف ہو تو چاہے داڑھی رکھنا بھی چاہتا, وہ پہلے جو بال نکلے ان کو صاف کراتا ہے, نیت بھی اچھی بنا لیتا کہ ایک مرتبہ اگر شیو کر لیں تو دوبارہ بال قاعدے سے نکلیں. دیکھیں یہ مسئلہ اتنا اہم کہ توضیح المسائل جیسی کتابوں میں جو مسائل کو تفصیل میں نہیں لے رہی, یہ مسئلہ آ گیا کہ جس کی پہلی مرتبہ داڑھی نکلی وہ بھی بالوں کو سیٹ کرنے یا شرم کی وجہ سے اس داڑھی کو ایک دفعہ بھی شیو نہیں کر سکتا. لیکن یہ شرم وہ چیز جو کتنی ہی بچیوں باوجود یہ کہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ حجاب کرے, حجاب سے روک دیتی. ایک محاورہ تو ہمارے اردو میں ہے, خدا معلوم کیسے آ گئے, ورنہ ہماری زبان میں زیادہ تر دین کے خلاف محاورے بنائے گئے. ایک پتہ نہیں کیسے آ گیا بہترین محاورہ, شریعت میں شرم نہیں,
داڑھی کا مسئلہ ہو کہ حجاب کا مسئلہ ہو، وہ بھی ایک شرم آتی ہے لوگوں کو کہ بھائی جن خاتون سے آج تک پردہ نہیں کیا اب کیسے پردہ شروع کر دیں، یعنی یہ بھی ایک مسئلہ شرم کا ہوتا۔ وہ خاتون جو شہر بانو باغ میں ایسے بہت کیس ہوں گے کیونکہ گھر سے گھر ملے ہوئے، کتنی ہی عورتیں ایسی ہوں گی کہ ان کے سامنے کی جو پیدا شدہ بچے اب بالغ ہو گئے، اب وہ ابھی جوان ہے، پردہ واجب۔ اب اس میں شرم آ جاتی، اجنبی عورت سے پردہ کرنا آسان ہے، گھر کی عورتوں سے پردہ کرنا مشکل۔ آج سے 18 سال پہلے اس میں بھی ہنگامہ ہوتا تھا کہ اگر ایک صاحب اپنی پھوپھی زاد بہن سے حجاب کیا تو ایک ہنگامہ تھا گھر کے اندر، اور بات تو پھر یہاں تک ہوتی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت ہی گندے آدمی ہیں، آپ کی نیت میں خرابی ہے تبھی آپ پردہ کر رہے ہیں، ہماری نیت میں تو کوئی خرابی، شریعت میں کوئی شرم نہیں۔ اسی میں جا کے اچھا یہ جو ایک محاورہ ہے نا، یہ پیغمبر کو سامنے لا کے بنایا گیا۔ اب مسئلہ کیا تھا؟ عرب میں منہ بولے بیٹے کو سگا بیٹا سمجھا جاتا تھا، چنانچہ سگے بیٹے کی بیوی بہو ہو گئی، منہ بولے بیٹے کو بھی سگا بیٹا سمجھا گیا۔ جیسے ہم اور آپ یہی حرکتیں کرتے، یہ جو رشتے بناتے ہیں تو کس لیے رشتے بناتے ہیں؟ ان کا حق ادا کرنے کے لیے نہیں بناتے، حجاب اور پردے کو ختم کرنے کے لیے بناتے، شریعت کو توڑنے کے لیے رشتے بنائے جاتے ہیں۔ عموماً ہو سکتا ہے کہیں ایک آدھ مثال اس کے خلاف کہ یہ پھوپھی کیوں یہ خالہ کیوں بن گئی، وہ چچا کیوں بن گئے، یہ بہن کیوں بن گئی، تاکہ حجاب بیچ میں سے چلا جائے۔ اور جو بھائی کو بہن کے لیے قربانیاں دینا وہ تصور کہاں ہوتا، کہیں کہیں ہوگا، ایکسیپشنل کیس کے اوپر قانون نہیں بنتا، لیکن یہ رشتوں کی حقیقت کچھ نہیں۔ پیغمبر کے منہ بولے بیٹے کی بیوی طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ کہ عربوں میں منہ بولے رشتے جو میں نے دیکھا کہ بمبئی میں ان کی بڑی اہمیت، اور بمبئی والے جو کراچی میں ہیں ان کے درمیان بھی بڑی اہمیت تھی۔ 18 سال میں تو بہرحال کافی تبدیلیاں آئیں، تو اب یہ منہ بولے رشتے ایسا مسئلہ تھا کہ لاکھ اسلام کہتا رہے کہ جیسے بیوہ عورت کی شادی ہو سکتی، طلاق والی عورت کی شادی ہو سکتی، بہت سی چیزیں کہ لاکھ اسلام کہتا رہے، ہمت نہیں ہوتی کسی کی وہ کام کرنے۔ مثلا 2 سے زیادہ شادیاں، 2 تو پھر بھی ہوتی، 3 شادی، کسی کی ہمت نہیں ہے، چاہے ہر ایک کی زبان پر ہو کہ نہیں 4 بیویوں تک جائز، البتہ اس کی شرطوں کے ساتھ، ایسے نہیں۔ اب منہ بولا بیٹا کوئی بیٹا نہیں، کوئی اس کا تعلق نہیں ہے اس باپ سے، کہنا آسان، جس ماحول میں رشتہ بن گیا اس میں توڑنا مشکل۔ پیغمبر مجبوراً، یہ 2 چیزیں پیغمبر نے مجبوراً کی۔ بیوہ عورتوں کا نکاح برا سمجھا جاتا تھا، پیغمبر نے خود دھڑا دھڑ بیوہ عورتوں سے نکاح شروع کر دی۔ اپنی خواہش سے نکاح کرتے تو پیغمبر کو 1 سے 1 غیر شادی شدہ عورتیں مل سکتی، مگر چونکہ ایک رسم کو توڑنا، چنانچہ شادیاں کی تو بیوہ عورتوں سے کی، اور دوسری جانب ان میں سے پھر ایک طلاق والی عورت کو بھی لے لی، اور اس عورت کو لیا جو پیغمبر کی بہو کہلاتی ہے عام معاشرے میں۔ بہو سے شادی، ایک ہنگامہ مدینے کے اندر۔ دیکھیں مکے کے ہنگامے تو سمجھ میں آتے ہیں، وہ شہر ابو جہل و ابو لہب کا، جو رسول کی برائی کی جائے کب ان لوگوں کی نگاہ، یہ تو رسول کا شہر، پیغمبر کے ماننے والوں ہر طرف ایک ہی بات، دانتوں تلے انگلیاں لوگوں نے دبا لی، یہ کیا بہو سے شادی، بہو سے شادی، بہو سے شادی۔ قرآن کی آیت آئی اور اسی سورہ احزاب میں آئی، اور ایک عجیب آیت جہاں پر تینوں ضمیریں ایک جگہ جمع ہو گئیں، پروناؤن جو ہوتے ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، تینوں ایک جگہ جمع۔ زوجناکہا، اے رسول جو یہ کہتے ہیں ان کو کہنے دو ہم نے تمہاری شادی اس عورت سے کی۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی کہے کہ میں نے شادی کی، ایک خدا کہے کہ رسول تم نے اس عورت سے شادی نہیں کی، ہم نے یہ شادی کروائی، یہ شادی ہم نے کروائی۔ مگر ایک اس میں پیغام مل رہا ہے کہ نماز پڑھنا آسان ہے بے دین معاشرے میں، روزہ رکھنا آسان ہے روزہ خور معاشرے میں، مگر سوشل اور فیملی پرابلمز میں دین پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ اس لیے کہ نماز اور روزہ آپ کے گھر کا مسئلہ، سب بھی نماز نہیں پڑھتے، آپ کونے میں مصلی لے کے نماز پڑھیے، کس کو اعتراض ہو، لیکن آپ کے گھرانے میں بیوہ سے شادی نہیں ہوتی، آپ شادی کیجئے پورا گھرانہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا کہ ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی گھرانے میں پردہ نہیں ہوتا، مثلاً کزنز، وہاں پردہ کیجئے سارا گھرانہ اس کی لپیٹ میں آئے گا کہ تم کیا کر رہے ہو، ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا۔ 18 سال پہلے انجمن خدام القرآن کا وہ درس
جس پر اگلے گجراتی اخبار میں باقاعدہ ایک احتجاجی خبر لگی تھی کہ جب یہ کہا گیا تھا کہ چچی ہو کہ نکاح کے صیغے سے پہلے ساس ہو کہ اسی انداز سے مثلا ممانی ہو، ان کا ہاتھ نہیں چوما جا سکتا، سالیوں کا ہاتھ نہیں چوما جا سکتا. مجھے اب تک یاد، باقاعدہ اس درد پر ایسا احتجاج کہ اگلے دن اخبار میں خبر آئی. کیوں؟ کہا یہ تو آج تک ہم نے نہیں سنا، یہ تو ہمارے یہاں ہوتا ہی نہیں، یہ تو سارے محترم رشتے ہیں، سارے مقدس رشتے ہیں، یہاں تو یا ماں یا بہن یا خالہ سمجھ کے ہاتھ چوم رہے ہیں. بس دیکھیے یہ ہے سوشل پرابلم. نماز میں اتنا ہنگامہ نہیں، آپ کونے میں نماز پڑھ کے آ گئے. روزے میں اتنا پرابلم نہیں، آپ نے خود ہی فاقہ کر لی. لیکن ایک عورت جا کے محفل میں بیٹھ اور اس نے کہا کہ مکس گیدرنگ ہے، میں یہاں نہیں بیٹھتی، میں کونے میں جاتی. سب کو برا لگے گا، ان کو یہ لگے گا جیسے کسی نے سب کو جوتا مار دیا. اس نے کچھ نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ یہ حرام ہے، میں اس میں شامل ہونے کو تیار نہیں. آپ گئے، آپ نے دیکھا میوزک بج رہی ہے شادی میں، آپ نے کہا میوزک بند کیجئے ورنہ میں جا رہا ہوں. اب سب کو برا لگے گا، اس لیے کہ واقعا انفرادی عبادتیں آسان، لیکن جہاں پر فیملی کے سامنے حرام سے بچنا وہ مشکل، کیونکہ از خود وہ آدمی سمجھیں گے دوسرے لوگ کہ آپ ان کی توہین کر رہے ہیں. اور یہی وجہ کہ ایسے موقع پہ قرآن نے رسول کو آگے کر دی، بجائے اس کے کہ رسول کسی اور سے کہتے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرو. وہ فیس نہیں کر سکتا تھا معاشرے کے اتنے بڑے احتجاج کو. رسول خود آ گئے، میں خود اپنے آپ کو اس مسئلے میں ڈالتا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہن سے خیالات نکلے. یہ سورہ احزاب ہے جو یہ ساری چیزیں بنا بنا کے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہوں. حجاب اسی میں آ گئے. عورت اور مرد کے درمیان نیتیں ٹھیک ہونے کے باوجود، ماں اور بیٹے کا رشتہ ہونے کے باوجود احتیاط اسی میں آ گئے. جو تمہارے خاندان میں غیر اسلامی رسمیں چل رہی، توڑ دو ان غیر اسلامی رسموں کو، وہ اسی سورے کے اندر آ گئے ساری بات. پھر ایک اور بہت اہم بات اس سورے میں آ گئی، وہ یہ ہے کہ ہمارے اردو زبان میں ایک اور محاورہ، کچھ لگ رہا ہے کہ شاید آج میں مجلس نہیں پڑھ رہا، اردو کی کلاس لے رہا ہوں، لیکن بہرحال کچھ محاورے بالکل فٹ اتر رہے ہیں سورہ احزاب سے. ایک اور محاورہ مختصر یہ کہ ایک بندر کو کہیں سے ادرک ہاتھ لگ گئی تھی، تو وہ یہ سمجھا کہ میں بیٹھ کے پنساری کی یا کریانے کی دکان کھول سکتا ہوں. ایک ادرک ہاتھ لگے تو اس نے کہا میں پورا یوٹیلیٹی سٹور کھول سکتا ہوں. ایک ادرک کی بنیاد پہ دکان کو تھوڑی کھولتی. یہ محاورہ کہ کسی آدمی کے ہاتھ میں کوئی نامکمل ناقص ذرا سی چیز لگ جائے وہ اپنے آپ کو عالم فاضل سمجھنے لگے. کسی کو تھرمامیٹر مل جائے وہ سمجھے کہ میں ڈاکٹر بن گیا، جیسے بچے سمجھتے. جب بچے کھیلتے ہیں آپ نے وہ ڈاکٹروں کا آلہ، وہ اسٹیٹوسکوپ بچے کو لا کے دے دیا، وہ سمجھتا میں ڈاکٹر بن گیا. بچہ ہے، اس کو سمجھنے ہنسی آتی ہے جب بڑے یہ سمجھتے. اب وہ کیسے؟ وہ یہ کہ اکثر میں کہتا ہوں کہ یہ اسلام کا ایک بہت اہم اصول ہے. اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ قول رسول حجت ہے. اگر رسول کچھ کہیں تو وہ تو صحیح، لیکن اگر رسول کوئی چیز کر کے دکھا رہے ہیں وہ حجت نہیں، وہ حجت نہیں جب تک کہ اس کی تفصیل معلوم نہ ہو. اچھا یہ جو ہے نا، لوگوں کے خیال میں الٹا ہونا چاہیے. لوگوں کے خیال میں بالکل الٹا ہونا. لوگ کہتے ہیں بھائی زبانی تو آدمی بہت سی باتیں کہہ دیتا، لیکن اگر آپ سیریس ہیں نا تو خود بھی عمل کر کے دکھائیے. اکثر ایسے مسئلے ہم نے مسئلہ بتایا، انہوں نے کہا زبان کا کیا ہے؟ اگر آپ کے سامنے ایسا گوشت آ جائے آپ کھا لیں گے، آپ کے سامنے ایسی شراب آ جائے آپ پی لیں گے مثلا. یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی کوئی چیز کر کے دکھا رہا ہے وہ تو بالکل صحیح چیز ہوگی. زبانی باتوں میں تو ہو سکتا ہے کچھ 19-20 کر جائے، شریعت میں الٹی بات. رسول جو عمل کر کے دکھا رہے تم اس کی نقل نہیں کر سکتے، رسول جو کہہ رہے ہیں اس کی پابندی کر سکتے ہو. ہمارے یہاں ایسا نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیرت رسول میں ان کو ایک واقعہ مل گئے، بس اب وہ بن گئے مجتہد و مرجع. اور ایسے مجتہد و مرجع کے استاد بن گئے آغا خوج اور خمینی کے، کہ فلاں کا فتویٰ غلط، وہ فلاں کا فتویٰ غلط. دو باتیں لوگوں کو مل گئی، ایک قرآن کا ترجمہ اور ایک سیرت رسول کے کچھ واقعات. بس جیسے بندر کے ہاتھ میں ادرک لگ گئی ہے وہ ان کی حالت ہو گئی. خوشی سے پھولے نہیں سما پا رہے کہ اب ہم تو خوج اور خمینی تک کو 1 منٹ میں شکست دے دیں گے. لیکن دیکھیے یہ سورہ احزاب نے مسئلہ حل کیا. اب مثال سنیں، دونوں طرف کی مثالیں سنیں. ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ آپ لوگ گانا حرام کیوں کہتے ہیں؟ بھئی ہم تو نہیں کہتے. اللہ رسول نے کہا نہیں، قطعاً غلط. پیغمبر مدینے میں آئے تھے تو ننھی بچیاں گانے گا رہی تھی، رسول نے کچھ نہیں کہا. عمل رسول، عمل رسول. اول تو یہ الگ بحث ہے کہ وہ گانے گا رہی تھی جو آپ کے بچے گاتے ہیں اور جو مثلا یہ ٹی وی پر آتا، یا فقط اچھی آواز میں قصیدہ پڑھ رہی تھی، وہ تو ایک الگ بحث. لیکن
اگر اسی چیز کو معیار بنا لیا جائے کہ رسول کہہ کیا رہے تھے، رسول کر کیا رہے تھے، تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ 9 ہجری تک، 9 ہجری کا مطلب کیا ہے؟ نہیں 9 ہجری نہیں، 10 ہجری، 10 ہجری رسول کی زندگی کا آخری سال، وہاں تک رسول کے سامنے سود لیا جاتا رہا اور سود دیا جاتا رہا، رسول نے نہیں روکا، نہیں روکا، ہوتا رہا سب رسول کے سامنے، کیونکہ جو 10 ہجری کا آخری حج رسول نے کیا، آخری حج جس کے 3 مہینے بعد پیغمبر کا انتقال ہو گیا، بلکہ 3 بھی نہیں، 2.5 مہینے کے بعد 10 ذی الحجہ کو حج ہوا، 28 صفر کو انتقال ہو گیا، محرم آیا، صفر آیا، 2.5 مہینے بعد اس کے خطبے میں کہا آج سے سارے سود غلط، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود ختم کرتا ہوں۔ پیغمبر کے ایک چچا عباس تھے، وہ بھی بزنس مین تھے، تاجر تھے، سود پہ لین دین کرتے تھے۔ پیغمبر نے کہا جس کو میرے چچا نے پیسہ دیا ہے سود پر، پیسہ واپس کرو گے، آج سے سود ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا کہ پیغمبر کے انتقال سے 2-2.5 مہینے پہلے تک رسول کے گھر تک میں، رسول کی اطلاع کے اندر، رسول کی نالج میں سود لیا دیا جاتا رہا، پیغمبر چپ رہے۔ 4 ہجری میں شراب حرام ہوئی، یعنی اعلان رسالت کے 17 سال بعد، 17 سال تک مدینے میں شراب پی جاتی رہی، رسول کے شہر میں، رسول کے علم میں، مگر رسول چپ رہے۔ جیسے وہ گانے کی بات کی، تو گانا تو چھوٹی چیز، میں تو سود کی بات کرتا ہوں، میں تو شراب کی بات کرتا ہوں، یہ سب بھی رسول کے سامنے ہوتا رہا، ہوتا رہا۔ اب اس کا کیا مطلب؟ اگر آپ نے کہا جی جو کچھ رسول کریں وہ جائز، تو یہ سب جائز ہوگا؟ جی نہیں، جو رسول کہیں وہ حجت۔ رسول کے سامنے شراب پی جاتی رہی، لیکن کبھی رسول نے کہا کہ شراب جائز؟ جی نہیں۔ کبھی رسول نے کہا کہ سود جائز؟ جی نہیں۔ کبھی رسول نے کہا گانا جائز ہے؟ جی نہیں۔ تو اصل چیز یہ رسول نے کیا کہا، کیا کیا، یہ اسلام میں معیار نہیں، جب تک کہ اس کے لیے تفصیل نہ آ جائے کہ کیسے کیا۔ اچھا، جواب تو آپ کی سمجھ میں آ گئے، چونکہ احکامات اسلامی آہستہ آہستہ نازل ہو، بہت سی چیزیں بعد میں حرام، لیکن جو چیز بعد میں حرام رسول کے سامنے ہوتی رہے، رسول چپ رہے، مگر کبھی کہا نہیں کہ یہ جائز۔ اسی لیے قول رسول حجت ہے، عمل رسول حجت نہیں۔ آپ نے دیکھا پیغمبر اسلام مدینے کی گلی میں جا رہے، کسی عورت کو دیکھا، رکے، اس سے ہاتھ ملائے۔ آپ نے کہا جی رسول تو جو کریں وہ سنت ہو جاتا ہے۔ اب سارے 1 ارب مسلمان اس خاتون پہ دوڑ پڑے کہ ہم آپ سے ہاتھ ملائیں، کیونکہ اللہ کا رسول آپ سے ہاتھ ملا کے گیا۔ یہ سنتیں کو چھوڑی، دیکھنا پڑے گا وہ رسول کے لیے کون سا رشتہ رکھتی تھی۔ اگر محرم خاتون تھی، رسول ہاتھ ملا سکتے، آپ نہیں ملا سکتے۔ یہ وہ مثال جو بالکل سادہ کر کے سمجھانے کے لیے اکثر حجت الاسلام علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب اپنی مجلسوں میں دیا کرتے ہیں، یہ خاص یہ ہاتھ ملانے کی مثال۔ کیا آپ نے کہا جی یہ تو سنت ہو گئے، وہ بیچاری عورت کا ہاتھ ہی گل کے ختم ہو جائے گا اگر 1 ارب لوگ ہاتھ ملانے آ گئے مثلا۔ اب یہ کیا چیز، رسول اگر کہہ کے جائیں کہ اس سے ہاتھ ملاؤ تو حجت، رسول اس سے ہاتھ ملا کے گئے ہمارے لیے بالکل بیکار۔ یہ چیز، یہ اصول، یہ کہاں سے نکلا؟ یہ سورہ احزاب سے نکلا۔ کہاں سے نکلا؟ سورہ احزاب سے۔ کون سی آیت؟ جو آیت میں نے پڑھی اس کے 2 آیتوں بعد، اے رسول، ایک بات قرآن کر رہا ہے، خالصتاً لک من دون المؤمنین، اللہ نے یہ حکم صرف آپ کے لیے نازل کیا ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ پتا چلا کہ شریعت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف رسول کے لیے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں۔ تو اب جب تک کہ ہمیں معلوم نہ ہو کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو صرف رسول کے لیے، ایک عجیب آیت آ گئی، عجیب آیت۔ ویسے اصول یہی کہ ساری شریعت سب کے لیے ایک، مگر سورہ احزاب میں ایک بات آ گئی، خالصتاً لک من دون المؤمنین، اے رسول یہ خاص آپ کو اجازت دی جا رہی ہے، دون المؤمنین، مومنین کو یہ اجازت نہیں ہے۔ یہ خود ایک چیز ہو گئی۔ اس کا مطلب کیا کہ خالی اگر آپ نے رسول کی سیرت کہیں پڑھ ڈالی تو اس کے واقعات کے اوپر چھلانگے لگانا نہ شروع کر دے کہ یہ جائز ہوگا تبھی رسول کرتے، یہ رسول کے لیے جائز ہوگا، کہاں پتا چلا کہ آپ کے لیے بھی جائز؟ یہ پیغام ملنا ضروری تھا، وہ مل گیا سورہ احزاب سے۔ اب یہ ساری، یعنی میں بتا رہا ہوں کہ سورہ ہے کتنا اہم اور کتنا اسے نظر انداز کیا گیا۔ اب اس میں جا کے وہ بات آ گئی جس کی وجہ سے آپ کو یہ ساری مجلس سننا پڑی، یہ ساری مجلس آپ کو سننا پڑی، اگرچہ اس کے اندر ہر بات کام کی تھی، لیکن جو بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہ یہاں سے شروع ہوئی۔ یہ بہت ہی اہم پیغام، اور وہ یہ کہ آج کل کا ماحول ایسا بن گیا کہ پیسہ اور دولت ہر آدمی کے لیے
تیار کر گیا، کیونکہ ایک مصنوعی ماحول بنا دیا ہے ٹیلی ویژن نے، حجاب کے حوالے سے نہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہم لوگ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ ٹیلی ویژن کی خرابیوں پہ جب نگاہ ڈالتے ہیں تو جو وہ کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے اس میں ہم الجھ کے رہ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس اس سے اپنے بچوں کو بچا لیں، گانا، بے پردگی، لیکن نہیں، کچھ چھپی ہوئی چیزیں بھی ٹیلی ویژن کر رہا۔ ہر ایک کے علم ہے کہ کیا وجہ ہے جو چیز آج سے 25 سال پہلے عیاشی سمجھی جاتی تھی آج ضرورت ہو گئی۔ دیکھیے میرے لیے بھی ضرورت ہے، آپ کے لیے بھی، یہ ایک دوسرے پہ اعتراض نہیں، یہ کہ کس نے یہ بدلا؟ کیا پہلے ہم لوگ شدید ترین گرمیوں میں بغیر پنکھوں تک کے گزارا نہیں کرتے تھے؟ اب اے سی کے بغیر نہیں رہا جا رہا، اور یہ آخری نسل ہے پنکھے والی، اگلی تو لگ رہی ہے کہ پوری اے سی والی نسل ہوگی۔ اسپتال جہاں پیدا ہوئے وہاں سے اے سی شروع ہوگا، اور کوئی چکر چلائیں گے کہ قبر میں بھی اے سی لگ جائے۔ یہ آئندہ دور میں دیکھ رہا ہوں۔ کیا آج سے 30 سال پہلے فریج، جو آج ہر گھر میں نہ صرف یہ کہ ضرورت، بلکہ اب تو فریج الگ چاہیے، ڈیپ فریزر الگ چاہیے، اور کچھ زیادہ بڑے لوگ ہیں تو بیڈ روم کا فریج الگ چاہیے، یہ اتنی ضرورت بن گئی۔ آج سے 30 سال پہلے ایک بڑی بات سمجھی جاتی تھی فلاں کے گھر میں فریج، لوگ اس طرح سے اس کو دیکھنے جاتے تھے جیسے تاج محل دیکھنے آگرہ جاتے، مثلا بڑی بات مانی جاتی۔ اب یہ تو بہت بڑی یہ آج سب ضرورت بن گئی، اس میں ہم بھی مجبور ہیں، آپ بھی مجبور ہیں، پورا معاشرہ بدل رہا۔ اسی طرح سے آج سے 20 سال پہلے ہم لوگوں نے بھی اسکولوں میں پڑھا، ہم لوگوں کو کیا پاکٹ منی ملتی تھی، اور ہم لوگ کتنی چیزوں پہ خوش ہو جاتے تھے۔ تل کا لڈو ملتا تھا، اسی پہ بڑے خوش ہو جاتے۔ آج انہیں انگلینڈ اور امریکہ کی چاکلیٹ سے کم کوئی چیز ہی پسند نہیں آتی۔ یہ سب کس نے بنایا؟ آپ جا کے مارکیٹ میں پوچھیں، جس چیز کا ٹیلی ویژن میں اشتہار آ رہا ہے بچوں کو رٹ جاتا، باقاعدہ وہ مجبور کرتے ہیں والدین کو کہ یہ خرید کے دو، چاہے والدین اس سے اچھی، اس سے لذیذ گھر میں وہ چیز بنا کے دے، نہیں چاہیے، گھر والی چیز نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رٹ ہوتی ہے۔ یہ میں نے خود تھوڑا سا ایک سروے کیا، کیونکہ کراچی کے جس علاقے میں رہتا ہوں وہ بڑی ایک ہول سیل مارکیٹ، تو کبھی کبھار یہ باتیں بھی میں پوچھ لیتا ہوں کہ نہیں، بچے آ کر کہتے بھی ہیں، نام بھی نہیں پتا، انہیں کوئی چیز بھی نہیں پتا۔ وہ جو کل ٹیلی ویژن پہ انٹی لے کر آئی تھی، اب ان کو انٹی چاہیے، امی نہیں چاہیے، امی والی چیزیں سب بیکار ہیں، انٹی والی۔ دیکھیے اب یہ ابھی تک حرام اس میں نہیں آیا، لیکن ایک یہ ماحول بنا کون رہا؟ یہ ساری چیزیں ٹیلی ویژن نے بنائی، یہ ساری چیزیں عورتوں کے ڈائجسٹوں نے بنائی کہ گھر ایسا ہو، کھانے پینے کی یہ چیزیں کتنے جلدی۔ پہلے کہیں 6 مہینے میں ایک مرتبہ کوئی کوک پیتا تھا، اب بچے کو پانی نہیں چاہیے، ماں کا دودھ نہیں چاہیے، اس کو پیدا ہوتے ہی کوک چاہیے، مثلا۔ یہ ساری چیزیں بھی ایک چیز، ہم الجھ کے رہ گئے ٹیلی ویژن کی بڑی خرابیوں پر، وہ پیچھے۔ اب اس کا نتیجہ کیا؟ اس کا نتیجہ جیسا کہ میں نے کہا، یہ خود خرابی نہیں، اور یہ کہ ہر باپ چاہتا ہے کہ اپنے بچے کو خوش کرے، لیکن اس کا نتیجہ یہ کہ آمدنیاں ہیں محدود، ضروریات بڑھ گئی۔ یہ تنخواہ جو آج مل رہی، اگر 20 سال پہلے جو ہمارے گھر میں چیزیں آتی وہی چیزیں آتی تو آسانی اس تنخواہ میں گزارا ہوتا تھا، کافی بچا بھی سکتے ہیں۔ لیکن اب کیونکہ ضروریات بڑھ گئی، بھئی پہلے کیا تھا، مٹکا چاہیے تھا، ہمیں چاہیے ہی نہیں تھا فریج، وہ مٹکے کیا پورے مہینے روز ایک مٹکا لا سکتے ہیں اس تنخواہ میں، لیکن تنخواہ بڑھی، اس کے ساتھ ضروریات کو ڈبل کر دیا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ لامحالہ انسان کو حرام کے راستے پہ چلنا، کہاں جائے؟ اگرچہ پیسے کے اعتبار سے اگر انسان اسی سٹینڈرڈ پر ہے جو 20 سال پہلے کا ہے تو کوئی حرام کی ضرورت نہیں، لیکن یہی تو ہوا کہ پہلے سٹینڈرڈ بدلا گیا، اس کے بعد اب جب تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا تو وہ آدمی مالک کا پیسہ مارتا ہے، جاتا ہے بس پہ، واؤچر بنتا ہے میں ٹیکسی پہ گیا ہوں، مثلا یہ بھی حرام۔ مالک اپنے ملازم کا حق مارتا، کام لیتا ہے 2 آدمیوں کے برابر، تنخواہ دیتا ہے آدھے آدمی کی تنخواہ، مثلا ہر طرف سے زیادتی ہو رہی۔ جس کو یعنی خلاصہ یہ، جس کو جہاں موقع ملتا ہے، جس کا داؤ چلتا ہے، وہ اس میں دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کہیں پہ نوکر مارے جا رہے ہیں آقا کی وجہ سے، یعنی مالک کی وجہ سے، کہیں پہ کمپنیاں متاثر ہو رہی ہیں، نوکروں نے اس کو کھانے کا ذریعہ بنا لیا۔ رشوت، سود، جھوٹ، غصب، بے ایمانی، یہ سب کیوں؟ فقط اسی لیے کہ اتنا مشکل بنا لیا گیا کہ اس کے بغیر ہم کیسے گزارا کریں۔ آدمی اپنے آپ پر بھی جبر کر سکتا، مگر بیوی اور بچے، ان کے اوپر کنٹرول بڑا مشکل ہو جاتا۔ ایک فطری محبت اللہ نے بچوں کی رکھی، جب باپ چاہے کہ میں اپنا گوشت کاٹ کے ان کو کھلا دوں
تو وہ تو گوشت نہیں مانگتے، وہ تو مثلا یہی چنگم، یہی ببل، یہی فلاں فلاں چیزیں مانگتے، کہیں سے لا کے دینا، جب تک کہ یہ چیز واضح نہیں ہو۔ اچھا بچے تو بہت چھوٹے، ان کو سمجھائے بھی تو کیسے سمجھائیں؟ ہاں ان کو سمجھانا آسان، اگر صحیح معنوں میں ان کی مائیں سمجھ جائیں۔ اور وہ سورہ احزاب یہ بتا رہا کہ خوشگوار اور سکون والی زندگی کیسے گزرتی، ایک طریقہ ہے خوشگوار زندگی۔ آج کل سب سے زیادہ اہم 3 سال سے جو میرے درس جمعے کے دن کھارادر میں ہوتے، اس میں موضوع یہی بنا رہا ہوں کہ مغرب نے اب براہ راست اٹیک کیا ہمارے خاندان کے نظام میں، اس کو کسی طرح توڑو پھوڑو، اس کو کسی طرح ختم کرو، جس کا ایک جز یہ کہ ہر شوہر و بیوی میں جھگڑا ڈلواؤ، کیوں؟ پیسے کی وجہ سے۔ اب دیکھیے سورہ احزاب کی آیت کا ترجمہ اور آج کی بات ختم، انشاءاللہ یہ موضوع بعد میں آئے گا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، بلاؤ اپنی بیویوں کو اور ان سے کہہ دو۔ اس آیت کو جس کا خالی میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، وقت نہیں ہے بہت زیادہ ٹائم ہو گیا، خالی ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اس آیت کا بھی ایک نام ہے۔ یہ سورہ احزاب وہ سورہ جس کی زیادہ تر آیتوں کے نام، ورنہ عموماً قرآن میں آیتوں کے نام نہیں ہوتے، سوروں کے نام ہوتے۔ آیتوں کے حوالے سے لوگوں کو یہ آیت الکرسی یاد ہے اور یہ آیت تثیر، مگر اس سورے کی تقریباً 7-8 آیتوں کے نام، آیت تثیر، آیت درود، آیت امانت، اس کا نام ہے آیت تخیر۔ تخیر کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کسی کے سامنے 2 چیزیں رکھیں اور اس سے کہیں کہ جو تمہارا دل چاہے اس میں سے اٹھا لو، کسی کو چیز چوز کرنے کا موقع دے، یہ آیت تخیر۔ اس میں کیا چیز چوز کی جا رہی، کیا چیز منتخب کی جا رہی، صرف ترجمہ، تفصیل اگرچہ ضروری مگر گھڑی کی سوئیاں۔ اور چونکہ ابھی انشاءاللہ 2 شب جمعہ میں کراچی میں اور ورنہ تو رجب شروع ہوتا اور میں ایسی مصروفیات میں الجھ جاتا ہوں کہ کراچی سے نکلنا، اس دفعہ چونکہ دیر سے سارے درس شروع ہوئے تو 20 رجب تک کراچی میں قیام ہے، 2 ابھی اور شب جمعہ باقی۔ اب آئیے کیا اختیار، صرف ترجمہ۔ اے نبی اپنی بیویوں کو بلاؤ اور ان سے ایک بات کرو، کیا؟ ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا، صرف ترجمہ۔ اور ان سے کہو کہ اے میری بیویوں، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو، دنیا چاہیے اور دنیا کی یہ زیب و زینت، یہ آرائش، یہ سجاوٹ، یہ فریج، وہ گاڑی، یہ سونا، وہ زرق برق لباس، یہ چاہیے، فتعالین، تو آ جاؤ، صلح و صفائی سے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے مسئلہ طے کر۔ اگر یہ تمہیں چاہیے آ جاؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ تمہارا حق دیتا ہوں، واسرحکن، اور تمہیں فارغ کر دیتا ہوں، الگ کر دیتا ہوں، سراحن جمیلہ، اچھے طریقے سے، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، جماعت کی وہ فیملی کمیٹی والی میں کوئی کیس نہیں، عدالت میں کوئی کیس نہیں، تہمتیں نہیں، الزام نہیں، ٹھیک ٹھیک بالکل خوش اسلوبی کے ساتھ مسکراتے ہوئے طے کر، تمہیں دنیا اور اس کی زینت چاہیے، میں تمہیں کچھ مال دیتا ہوں جو تمہارا حق، وَأُسَرِّحْكُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا، اور خدا حافظ، اچھے، جمیل کہتے ہیں اچھے طریقے سے جدائی ہو جائے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چاہتی ہو، اگر یہ 3 چیزیں چاہتی ہو تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ نے تم میں سے ان کے لیے جو نیکوکار ہیں اجر عظیم رکھا۔ جھلک پھر آخرت کی دکھائی جا رہی، دنیا کی نہیں۔ اگر تمہیں اللہ اور رسول کو خوش کرنا تو پھر آخرت کے وعدے کے اوپر بھروسہ کرنا، اور اگر دنیا اور اس کے پیسے چاہیے تو کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ روزانہ گھر میں برتن ٹوٹے، پورے محلے کو پتا چلے کہ کیا جھگڑا ہو رہا، نہیں، اچھے طریقے سے طے کر لو۔ یہ آیت تخیر، اختیار دیا گیا، اور اس اختیار کے اندر پروردگار عالم کی خواہش نظر آ رہی۔ جب یہ کہا کہ اگر تم نے اللہ اور رسول کو لے لی، اجر عظیم تمہیں آخرت میں ملنے والا، اور دنیا چاہیے تو چلی جاؤ، دنیا تمہیں ہر جگہ مل جائے گی۔ اچھا، یہ اختیار جب یہ رکھا گیا تو سب سے پہلے کون سی خاتون کھڑی ہوئی؟ جناب ام سلمہ، وہ پیغمبر کے قریب آئی، پیغمبر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا، دنیا کو نہیں لیا۔ اور پھر ایک ایک کر کے بعض اور بیویوں،
اب دیکھیں یہ ایک مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ دو چیزیں تمہارے سامنے، دنیا اور اس کی زینت لوگی، آخرت میں کچھ نہیں، صفر، کوئی آخرت کا وعدہ نہیں، کچھ نہیں ملے، اور اگر آخرت پہ بھروسہ کرنا تو دنیا اور اس کی زینت کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور ایک بات میں کہہ دوں، اب یہ اگلے ہفتے بھی مجھے اس موضوع کو بڑھانا ہی، ایک بات میں کہہ دوں، بے عین ہی یہی جملے اس امام معصوم نے اپنی بہو سے کہے تھے، رسول نے تو اپنی بیوی سے کہے تھے، بالکل یہی جملے اس امام معصوم نے اپنی بہو سے کہے تھے، جس امام معصوم کی ولادت اور شہادت دونوں رجب کے پہلے ہفتے میں، ایک ہی ہفتے کے اندر ولادت بھی ہے اور شہادت بھی۔ وہ ہمارے 10ویں امام ہیں جن کی ولادت 5 تاریخ کو ہوئی اور انہی کی شہادت 3 تاریخ کو ہوئی۔ البتہ یہ معتبر روایت، ایک روایت ہے کہ جو آپ کے کیلنڈر میں 26 جمادی الثانی، چلے اس کو بھی مان لیں، تب بھی 10 ہی دن کا تو فرق ہے، اتنے قریب ولادت و شہادت کی تاریخ انہوں نے اپنی بہو سے کہی تھی۔ کون سی بہو؟ دیکھیں یہ مسئلہ بیان اس لیے ہو رہا کہ عورتوں سے زیادہ آپ کو اس پہ غور کرنا، البتہ اتنا زیادہ بھی بیان نہیں کروں گا کہ آپ کے غور کرنے کا موقع نہ ملے، تھک نہ جائیں۔ بس آخری بات ہے، آئندہ بھی تو شب جمعہ انشاءاللہ ہے، اور وہ یہ کون سی بہو؟ وہ بہو جس کا نکاح روز ازل سے لوح محفوظ پہ لکھ دیا گیا تھا کہ کس سے ہونا، وہ بہو جسے فقط اسی نکاح کی خاطر وہ روم کے بادشاہ کی پوتی ایک خاص انداز سے اس کے دادا کے محل سے اس کو نکلوایا گیا اور بغداد ہوتے ہوئے سامرہ میں 10ویں امام نے بلوایا، وہ بہو جس کا ایک نکاح خواب میں ہو چکا تھا، مگر ایسا خواب کہ جس خواب اور حقیقت میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ جس خواب میں معصوم آ جائے وہ خواب سچا۔ یہ بہو کا نکاح تو ایسا ہوا کہ 13 معصوم آئے، ایک معصوم پہ خواب سچا ہوتا ہے، کجا یہ کہ 13 معصوم، اور وہ اس طرح کہ 12 معصوم تو نکاح کی تقریب میں آئے جو خواب میں نکاح ہو رہا۔ ایسا نکاح آپ نے کہاں دیکھا ہو کہ ایک طرف سے رسول نکاح پڑھ رہے، ایک طرف سے حضرت عیسیٰ نکاح پڑھ رہے، اور 11 امام اس محفل میں موجود، 11 امام اور ایک رسول اللہ، 12 معصوم۔ اور جس نکاح کے بعد اگلی رات کو شہزادی ان خاتون کے خواب میں آتی، 13 معصوموں کو خواب میں دیکھا، وہ ہے نرجس خاتون۔ لیکن جب کنیز بن کے امام کے گھر میں آ گئے تو امام نے اپنی بہو، 10ویں امام کا واقعہ، اپنی بہو کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ بیٹی تم اسلام کا کلمہ پڑھ چکی تھی اور روم کے بادشاہ کے محل میں ایک طرح سے قید تھی، ویسے قید نہیں تھی، پوتی ہے بادشاہ روم کی، اور سب سے زیادہ محبت اس پوتی سے کرتا، لیکن مسلمان کافر کے بیچ میں رہے اس کو قیدی کہا جائے، چنانچہ وہاں سے تمہیں رہائی دلوانا ہماری ذمہ داری، اب تم پہ کوئی جبر نہیں، کوئی جبر نہیں۔ یہ گھر تم دیکھ رہی ہو، چھوٹا سا مکان، اور حالات تم دیکھ رہی ہو، چاروں طرف حکومت کے جاسوس روزانہ اس مکان پہ چھاپے پڑتے، کہیں 12ویں امام کی والدہ تو یہاں نہیں آ گئی، کہا یہ سب تمہارے سامنے، تمہیں اختیار، اگر تم شاہی محل کی رہنے والی اور یہ ٹوٹے ہوئے مکان میں جہاں ہر وقت جسمانی بھی تکلیف ہے اور یہ روحانی بھی تکلیف ہے کہ چھاپے پڑتے ہیں اور تلاشی ہوتی، اگر تم الگ رہنا چاہو تو اتنا انتظام کر کے کہ تمہاری خوشحال زندگی گزرے تمہیں یہاں سے بھیجا جاتا ہے، اور اگر چاہے تو یہیں پہ رہ جاؤ، لیکن یہاں پہ رہو تو تمہیں پروردگار وہ نعمت دے گا جو اولین سے آخرین تک کسی کو نہیں ملی، وہ بیٹا ملے گا، ایسا بیٹا کسی کو نہیں ملا۔ لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا آپ کسی میں معصومین کو بھی شامل کر رہے ہیں؟ ایک اعتبار سے معصومین کو بھی، ایسا بیٹا جس کی ساری دنیا میں ایک وقت میں حکومت ہو جائے، کسی ماں کو اب تک نہیں ملا، لیکن اس ماں کو ملنے والا، پھر بھی وہاں پہ بات اختیار پہ چھوڑ دی، محل کی رہنے والی، پتہ نہیں جھوپڑی میں رہ سکے کہ نہ رہ سکے، ایسا نہ ہو کہ دین کا نام لے کے زبردستی اس کو یہاں ٹھہرا دیا جائے۔ دیکھیے ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پروردگار کے علم میں تھی اور سارے واقعات بنے اسی ترتیب سے کہ نرجس خاتون کی 11ویں امام سے شادی ہو اور وہ 12ویں کی ماں بنے، لیکن ایک پیغام دینے کے لیے عورت اپنی خوشی سے قربانی دے، پھر وہ چٹنی روٹی کھائے گی، سکون ہوگا، اور زبردستی آپ اس کو مجبور کریں
مجبور کر کے سونے کا نوالا بھی کھائیں، وہ سمجھے گی مجھ پہ زیادتی ہو رہی. اور جب یہ سمجھ لے گی کہ زیادتی ہو رہی تو وہ عورت اگر کچھ نہ کر سکے، ہماری عورتیں تو آج کل بہت کچھ کر دیتی ہیں، لیکن اگر کچھ نہ بھی کر سکے تو کم از کم وہ اپنے بچوں میں وہ خرابیاں منتقل کر سکے. کتنا بہترین انتقام اپنے شوہر سے لے سکتی. عورت کو جلایا گیا، کڑھایا گیا، اس کی جائز ضروریات کو روکا گیا، اس کی خواہشات کی جانب سے توجہ ہٹا لی گئی، عورت کو بیوی کے بدلے خاندان کی نوکرانی بنا دیا گیا. مجھے پتا ہے کہ آپ کہیں گے ایسی عورتیں اب کہاں. یہ تو آپ 50 سال پہلے عورتوں کی بات کر رہے تھے، اب تو ہم کو ان کے خاندان کا نوکر بننا پڑتا. لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ کرایا گیا، پھر چاہے آپ سر سے پیر تک اس کو سونے سے پیلا کر دیں، بہرحال خوش نہیں ہو. اور اگر اس کی مرضی کے ساتھ زندگی گزاری جا رہی، وہ چٹنی روٹی کھا کے نہ صرف یہ کہ خوش ہوگی، بلکہ شوہر اگر کبھی پریشان ہے، جبکہ شوہر کو تو خود کما کے لانا ہے، اسے بھی تسلی دے گی کہ نہیں چاہیے ہمیں سب. اسی لیے قرآن کی آیت میں بھی اختیار عورت کو دیا گیا. اب تک رسول کی بیویاں زحمت میں زندگی گزار رہی تھی، لیکن یہ سوچ کر کہ اللہ نے ہمیں ایسی جگہ بھیج دیا، ہم کیا کریں. اب اس دن کے بعد سے جو عورتیں زندگی گزار رہی، اب بدل گئی بات. نہیں، ہم نے اپنی مرضی سے یہ چیز لی. نرجس خاتون گھر میں لائی گئی، اور پھر یہ کہ ہم نے تمہیں قید سے رہائی دلوائی، ہمارے گھر میں رہنا ہوگا، الگ بات، اور اجازت دے دی کہ جا سکتی ہو، پھر وہ رہیں، خوشی کے ساتھ رہیں. بیگار زبردستی کسی سے کام کروائے وہ الگ بات ہوتی. ایک آدمی دل کی خوشی سے کام کرے وہ الگ بات ہوتی. یہ ایک اصول دیا گیا، ایک اصول. اب اس میں اور بہت سی باتیں رہ گئی ہیں، لیکن کیا کروں، پتہ نہیں گھڑی آج کیوں تیز چل رہی ہے. سردیوں میں تو سست ہو جانا چاہیے. لیکن خیر، آخری جملہ، یہی وجہ کہ جیسا میں نے کہا نا کہ عورت اگر اندر سے راضی نہیں، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے گی شوہر کو. اور اگر اسے کوئی جلاد ساس مل گئی تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گی ساس کو. لیکن اپنی تمام اندر کی جلن اپنی اولاد میں منتقل کر دے گی. اور اس سے بڑا کسی مرد سے کیا انتقام لیا جا سکتا، اس کی اولاد کی تباہی. یہی وجہ کہ مولا نے ہمیں یہ پیغام دیا، اولاد ٹھیک کرنا تو پہلے ماں کو دیکھو کہ ماں کیسی. ابھی دن گزر گیا، ختم آخری جملے، اگرچہ یہ موضوع ابھی تھوڑا چلے گا. دن گزر گیا، لیکن پھر بھی اتنا بھی وقت نہیں گزرا کہ ہم کہیں کہ اب یہ موضوع کا موقع نہ رہا. عباس کی ولادت علی کو چاہیے، آغاز ام البنین کی تلاش سے ہو گئے. یہ نہیں کہا گیا کہ میں تو علی ہوں، جس گھر میں شادی کروں مجھے میرا بیٹا ملے گا. کہا نہیں، جیسا بیٹا چاہیے ویسی ماں کو ڈھونڈنا پڑے گا. اگر عباس جیسا بیٹا چاہیے تو ام البنین جیسی ماں. اور ام البنین جیسی ماں، دیکھیے بہت اہم سوال علماء اٹھاتے ہیں. میرے مولا ضرورت کیا تھی اپنے بھائی عقیل کو بلا کے یہ ساری بات کرنے کی؟ یہ ساری باتیں تو وہ کرتا ہے جو جاہل یا لا علم. مولا کے بارے میں یہ نہیں سوچا جا سکتا، ضرور اس میں کوئی پیغام. وہ انشاءاللہ جیسا کہ میں نے کہا تقریر کا ایک حصہ تو باقی، وہ آئندہ جمعرات کو. لیکن بس اتنی سی بات کہ جب ام البنین جیسی ماں ملی تو علی جیسا بیٹا عباس پیدا ہوا. عباس کی فضیلت کے لیے ایک جملہ میں نے کل نجفی حال میں کہا تھا، اسے دہرا دوں. دیکھیے میرے مولا کا یہ کہنا، مجھے ایک اپنا وارث و جانشین چاہیے. کب کوئی آدمی اپنی اولاد کے لیے تڑپتا، کب تڑپتا ہے کوئی آدمی، کب یہ دعائیں کرتا ہے کہ مجھے ایک بیٹا چاہیے؟ تین ہی حالتیں، یا تو کسی کی کوئی اولاد نہیں، وہ تڑپ تڑپ کے کہتا ہے پروردگارہ مجھے ایک بیٹا چاہیے جو میرا وارث بنے، جو جناب زکریا کی دعا قرآن میں نقل کی گئی. یا جو پاکستانی مزاج، بیٹیاں ہو رہی ہیں لڑکا کوئی نہیں ہو رہا، تب ایک آدمی تڑپتا ہے کہ پروردگار ایک بیٹا بھی دے. یا بیٹے ہو گئے، جیسا ہم چاہتے تھے ویسے بیٹے نہیں ہوئے، تب ایک آدمی تڑپتا ہے خدا بندہ ایک ایسا بیٹا دے دے جو صحیح معنوں میں میرا وارث بنے. یہ تیسری چیز ہم نے نجف اور قم کے حوضے میں دیکھی. ایک مجتہد اور مرجع ہے، اس کے بیٹے ہوئے، لیکن جو شروع کے بیٹے ہوئے وہ نالائق نکل رہے، ایسے لائق نہیں، ایسا وہ اپنے باپ کی مسند کو نہیں سنبھال پا رہے. تو باپ نظر کرتا ہے جا کے کربلا میں ذریعہ امام پر، یا مشہد میں 8ویں امام کی ذریعہ پر، کہ خدا بندہ بیٹے تو ہیں لیکن ایسا بیٹا جو میرا جانشین بنے وہ کوئی نہیں. تین ہی صورتیں. میرے مولا کو ان میں سے کیا مسئلہ تھا؟ اولاد نہیں تھی کیا عباس سے پہلے؟ جی نہیں اولاد تھی.
کیا خالی لڑکیاں تھیں زینب و کلثوم؟ جی نہیں، بیٹے بھی تھے۔ اچھا کیا ایسے بیٹے تھے کہ جو اسٹینڈرڈ علی چاہتے ہیں اس پہ پورے نہیں اتر رہے؟ ارے علی کو تو عباس سے پہلے وہ بیٹے مل گئے جو حرف آخر، حسن اور حسین پہلے پیدا ہوئے، عباس بعد میں۔ حسن اور حسین سے بہتر اولاد کس کو ملے گی؟ ذرا سوچیے وہ بیٹا کتنا عظیم ہوگا کہ جس باپ کو حسن اور حسین مل گئے پھر وہ کہے کہ مجھے پھر بھی اپنا ایک بیٹا چاہیے جو میرا وارث۔ معاذ اللہ، بھونڈے طریقے سے کہا جائے تو یہ حسن و حسین میں کیا کمی اور خرابی رہ گئی تھی کہ میرا مولا کہہ رہا ہے کہ نہیں، مجھے اب دل مطمئن نہیں ہوں، اب تو مجھے اپنا ایک بیٹا چاہیے میرا وارث۔ یہ اسی وقت کہا جاتا ہے جب پہلے والی اولاد میں کوئی کمی ہو جائے۔ معاذ اللہ، حسن و حسین سے افضل اولاد کائنات میں کس کو ملے گی؟ ان کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ پھر بھی مجھے ایک بیٹا چاہیے جو میرا وارث بنے، اس سے بڑھ کے عظمت عباس سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی ہے۔ غور کرتے جائیے اور سوچتے جائیے، حسنین کے ہوتے ہوئے جس کی کمی محسوس کی جائے، حسنین کے ہوتے ہوئے باپ یہ سمجھے کہ جیسے کچھ کمی رہ گئی۔ میں اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہتا، شہزادوں کی توہین ہو جائے، لیکن بہت بڑی بات، ورنہ جس کے یہ ایک ایسا بیٹا ہو جائے حسن و حسین جیسے، وہ بار بار کہتا ہے خدا بندہ بس تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا پورا کر دی، اب کیا مانگوں؟ اور کہاں دو ہو گئے، حسن اور حسین، اب باپ کہہ رہا نہیں ایک اور مجھے چاہیے، اور اپنا وارث، اپنا جانشین۔ یہ عظمت عباس، اور عباس بنے واقعان بالکل ویسے ہی جیسے علی تھے۔ یہ میں نے کیسے کہہ دیا؟ ایک جملہ کربلا میں اگر علی خود ہوتے حسین کے ساتھ تو حسین کا کیا تاثر ہوتا؟ جب تک علی نظر آتے رہتے حسین کتنے مطمئن ہوتے، کتنا اپنے آپ کو دیکھیں۔ یہ امامت کے فضائل کو ایک طرف رکھ کے میں بات کر رہا ہوں، ورنہ حسین تو بہرحال حسین، کائنات میں کون ایسا امتحان دے سکا؟ لیکن فرض کیجئے کہ ہم اور آپ ہیں کسی بڑی مشکل میں پھنس گئے، علی ہمارے ساتھ بڑی سے بڑی مشکل ہے، اگر علی موجود ہر وقت تسلی اور ڈھارس رہے گی کہ نہیں کچھ ہو جائے گا، آخر میں کوئی نہ کوئی مدد مل جائے گی، یہی تو ہوگا۔ اور پھر پتا چلے کہ علی چلے گا۔ اب 6 مہینے سے ہم مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، علی ساتھ، حوصلہ ہے کہ نہیں؟ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور علی نکال لیں گے، علی چلے گا۔ اس وقت ہم پہ کیا رد عمل ہو؟ بالکل سارا حوصلہ ختم، اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔ دیکھیے صبح سے حسین مصیبتوں پہ مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، اگر علی ہوتے تو ساری مصیبتوں کے ساتھ حسین علی کو دیکھتے اور مطمئن ہوتے۔ ہاں، حقیقی غم کب ہوتا؟ جب علی شہید ہو جاتا، جو ڈھارس تھی۔ پورے کربلا کے واقعے میں حسین کی زبان پہ یہ جملہ کب آیا کہ اب میری کمر ٹوٹی؟ کمر ٹوٹنا ہر زبان میں محاورہ کہ جس پہ سب سے زیادہ بھروسہ تھا وہ چلا گیا، جس کی وجہ سے انسان طاقت محسوس کرے۔ اکبر، بوڑھے باپ کے لیے جوان بیٹا کمر ہوتا، اکبر کی شہادت پہ یہ نہیں کہا کہ کمر ٹوٹی، یا بنیا علی الدنیا بعدک الافا، اے بیٹا اکبر تیرے بعد دنیا پہ خاک اور مٹی ڈالو، یہ نہیں کہا کمر ٹوٹی۔ یہ کب کہا؟ جب عباس آخری سلام کرتے ہیں تو حسین کہتے ہیں الان انکسر ظہر، عباس اب میری کمر ٹوٹی۔ یعنی علی کی شہادت اگر کربلا میں ہوتی تو جو جملہ حسین کی زبان پہ علی کی شہادت پہ آتا وہ جملہ عباس کی شہادت پہ آیا۔ ہر اعتبار سے علی بن کے عباس کربلا میں الان انکسر ظہر۔ اکبر شہید ہوئے، حسین نے نہیں کہا کمر ٹوٹی۔ مسلم یا حبیب شہید ہوئے، حسین نے نہیں کہا کمر ٹوٹی۔ اپنے سارے اصحاب مارے گئے، نہیں کہا کمر ٹوٹی۔ اپنا سارا گھرانہ شہید ہو گئے۔ کربلا کے آخری شہیدوں میں عباس ہیں، بلکہ آخری ہی شہید سمجھیے۔ پھر تو ایک جناب علی اصغر شہید ہوئے، اور ایک حسن مصنع کے بیٹے شہید ہوئے، وہ بھی بہت چھوٹے، جب خیمے سے نکلے تو گوشوارے ہل رہے۔ ورنہ صحیح معنوں میں مجاہدین میں آخری عباس، ان سے پہلے پورا لشکر شہید ہو گئے، کبھی کمر ٹوٹنے کی بات نہیں ہے۔ ایک عباس کیا گئے، جیسے علی جاتے وہ کہا الان انکسر ظہر۔ عباس نے علی بن کے دکھا دیا، عباس نے اپنے آپ کو علی ثابت کر دیا۔ عباس کربلا میں بالکل ایسے تھے جیسے علی کربلا میں ہوتے، اور یہی وجہ کہ جس طرح ہمیں اور آپ کو کبھی اطلاع ملے کہ علی شہید ہو گئے، ہم یقین نہیں کر سکتے، بس خود ہی دل کہے گا علی جیسے کو کون شہید کر سکتا۔ وہی عباس کی شہادت پر عباس کی ماں کی حالت تھی، کیونکہ آج موضوع ام البنین بنی،
چاہے ان کا نام بالکل آخر میں آیا لیکن سمجھنے والے سمجھ گئے کہ اصل پوری گفتگو تھی عورت کے اعتبار سے. لیکن وہ ام البنین ان سے زیادہ عباس کو کون سمجھتا ہوگا؟ جب ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عباس کو کون بچ سکتا، اور آج بھی ہمیں یقین ہے اگر مشق سکینہ بچانے کا مسئلہ نہ ہوتا اور عباس کو اجازت مل جاتی دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے کی، عباس شہید نہیں ہو سکتے. مگر ماں کا دل تو کہتا ہے میرا بیٹا شہید نہیں ہوا. لوگ آ کے کہتے ہیں ام البنین ہم سے پرسا لو تمہارا عباس مارا گیا. ماں کہتی ہے مجھے یقین ہی نہیں آتا میرا عباس کیسے مارا جا سکتا. حتیٰ یہ کہ بعض ذاکرین یہ روایت پڑھتے اور روایت بالکل عقل میں بھی آ سکتی، کتاب میں ملے کہ نہ ملے، کہ بعد واقعہ کربلا مروان نے ایک مرتبہ دیکھا کہ سامنے محلہ بنی ہاشم، وہاں سے کوئی ضعیف لیکن سیاہ پوش بی بی باہر آئی اور جنت البقیع میں داخل ہو. جنت البقیع کے بالکل سامنے محلہ بنی ہاشم تھا، اور جانے کے بعد اس قبر پہ گری جو شہزادی کے نام سے منسوب ہے، شہزادی کی قبر، اور قبر پہ گر کے کہا شہزادی فاطمہ میں اس وقت آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دینے آئی. میں نے حیرت کے ساتھ کسی سے کہا یہ کون خاتون جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ عباس فاطمہ کے بیٹے نہیں؟ تو جواب ملا ارے یہ خود ام البنین ہیں، عباس کی مادر گرامی. لیکن پتا ہے کہ فاطمہ نے ہمیشہ کہا عباس حسن و حسین کے بعد میرا تیسرا بیٹا ہے، عباس میرا دوسرا حسن ہے. بار بار یہ جملے شہزادی کے نام سے منسوب کیے جاتے. اور پھر ایک مرتبہ چہرہ اٹھایا، کربلا کا رخ کیا، عباس دنیا آ کے مجھے پرسہ دیتی ہے ام البنین تیرا عباس مارا گیا، لیکن تیری ماں کو یقین نہیں آتا میرے عباس جیسے شیر کو کون مار سکتا ہے. نہیں، لوگ غلط کہہ رہے، لوگ غلط کہہ رہے، لیکن ہاں عباس آخر میں مجھے یقین آ جاتا ہے کہ لوگ صحیح کہہ رہے، میرا عباس مارا گیا. ارے ارباب عزا کیا ایسی دلیل سامنے آ گئی کہ عباس کی شجاعت کو جاننے والی ماں بھی یقین کر لیتی ہے میرا عباس مارا گیا. ارے جب میں سنتی ہوں سکینہ کے گالوں پہ تماچے لگ گئے، میرا عباس زندہ ہوتا تو کس میں یہ جرأت تھی کہ سکینہ کے تماچے لگاتا. ارے جب میں سنتی ہوں میرے امام عابد بیمار کی کمر پہ کوڑے پڑے، میرا عباس زندہ ہوتا تو کس کی مجال تھی کہ میرے بیمار امام کو کوڑے مارتا. اور سب سے بڑا غضب جب میں سنتی ہوں زینب کی چادر چھن گئی، ارے میرا عباس ہوتا تو کس میں یہ ہمت تھی کہ زینب کی چادر پہ ہاتھ ڈال دیتا. پروردگارہ تجھے واسطہ میرے مولا ابو الفضل عباس کا، تجھے واسطہ عباس کی دکھیاری ماں ام البنین کا، تجھے واسطہ عباس کی اس ماں کا جس کے شکم سے عباس پیدا نہ ہوا لیکن اس نے کہا عباس میرا، رسول کی بیٹی زہرا کا، تجھے واسطہ آل محمد کا. عباس کے ماننے والوں کی ہر حاجت کو قبول فرما. پروردگارہ عباس کے ماننے والے جس چیز کی پیاس محسوس کر رہے ہیں، اگر کسی کو اولاد کی پیاس ہے، اگر کسی کو علم کی پیاس ہے، اگر کسی کو روزگار کی پیاس ہے، اگر کسی کو صحت کی پیاس ہے، عباس پیاسوں کا سقا ہے. بتوسل عباس کے ماننے والوں کی ہر پیاس بجھا. پروردگارہ ہمارے جتنے مرحومین ہیں اعلی علیین میں ان سب کو جوار عباس علمدار سے ملحق فرما. عباس کی مشکل کشائی کا واسطہ، عباس کو ہمارا بھی مشکل کشا بناتے ہوئے دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی اور دشمنان اہل بیت کے ہر شر سے عباس کے ماننے والوں کو محفوظ فرما. اور پروردگارہ ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اسماء گرامی بہت زیادہ ہیں اور وقت بھی بہت گزر گیا، اس لیے وہی ایصال ثواب کا اصول کہ ایک فاتحہ جتنے زیادہ لوگوں کے لیے ہو ضرب ہو کے اتنا زیادہ ثواب ہو جائے گا. مرحوم نظر علی دیو جی، مرحوم احمد بھائی نظر علی، مرحومہ سارہ بائی بنت جمال، مرحوم عامر حسین، مرحوم حسن علی نظر علی، مرحوم حسین علی نظر علی، مرحومہ شیر بانو بائی بنت نظر علی، مرحوم غلام حسین علی بھائی، مرحوم حسن علی منجی، مرحوم اکبر علی علادین بھائی، مرحومہ شیرین بائی بنت علی بھائی،
مرحومہ فاطمہ بائی سامجی، مرحوم قاسم علی، مرحوم یوسف علی پٹیل، مرحومہ سکینہ بائی یوسف علی پٹیل، مرحومہ شیر بانو بنت یوسف علی پٹیل، مرحوم محمد رضا لاڈک، مرحومہ الماس مولدینہ، مرحوم حسین علی قاسم علی، مرحوم